السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سے ایک اہم عنوان اور ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور وہ ہے بیماریوں سے متعلق۔ بیماریاں، مصیبتیں کیوں آتی ہے اور مومن اور کافر کی بیماریوں میں کیا حالت ہوتی ہے، پھر ان بیماریوں کا کیا علاج ہے، اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے، چاہے جسمانی اعتبار سے بیمار پڑے یا روحانی اعتبار سے، بہرحال بیماری ایک ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ ہر بیماری کی اللہ تعالیٰ نے دوا بھی اتاری ہے، کیونکہ بیماریوں کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو بیماریوں سے شفا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو بیماریوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کی قضا، اس کی قدر، اس کی قدرت سے ہی نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان آزمائش اور ابتلا کے بدلے میں مومنوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور ان بیماریوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں سے، انعامات سے، اکرامات سے نوازتا ہے۔ ہم آپ تمام ناظرین سے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بیماریوں کی شفا کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں اور اس کا علاج بھی کریں۔ اگر جسمانی بیماری ہے تو دوائیں استعمال کریں، اور اگر روحانی بیماری ہے تو ان روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، طب نبوی میں موجود ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل، اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے آپ شفا پائیں گے۔ اور بسا اوقات انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں، جیسے جادو ہے، نظر بد ہے، اور جن و شیاطین کے اثرات ہیں، یا رنج و غم ہے اور نظر بد ہیں، یہ تمام بیماریوں سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان بیماریوں کے ذریعے سے آزما رہا ہے، امتحان لے رہا ہے کہ ان بیماریوں میں آپ کیا کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں پر در در بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، یا ملاؤں کے پاس اور جھوٹے عاملین کے پاس، شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال بیماری اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ہر حال میں ہم صبر و تحمل کے دامن کو تھامے رہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے شرعی علاج یا روحانی بیماریوں کا صحیح علاج کیا ہے یہ بتاتا ہوں۔
جسمانی بیماریوں کے لیے آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو روحانی اور نفسیاتی امراض کے لیے، روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے آپ کو شرعی رقیہ کرنا ہے۔ رقیہ شرعی طور پر، الرقیۃ الشرعیہ، یعنی شرعی طور پر دین و شریعت میں ہمیں جو بتایا گیا قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنے آپ پر بھی ان دعاؤں کو پڑھ کر جسم پر دم کر لیتے ہیں تو یہ رقیہ شرعیہ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے آپ کا رقیہ کریں، جسم پر دم کریں۔ آپ کو اگر کوئی روحانی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اگر آپ خود اسے کر سکتے ہیں، ویسے رات اور دن میں ایک مسلمان کو صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہم کو مصیبتوں سے، ہلاکتوں سے، ناگہانی بیماریوں سے، پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں کرتے ہی نہیں، دعائیں پڑھتے ہی نہیں، نہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہ توبہ استغفار ہم کرتے ہیں، صرف ہم کو گلے شکوے کرنے آتا ہے۔ تو اس سے بچیں، شکایتوں سے، گلے شکوے سے، نافرمانی سے، ناشکری سے بچیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ ہر وقت پڑھتے رہیے آپ، انشاءاللہ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ۔ تو رقیہ شرعیہ، رقیہ کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی شرعی معنی کیا ہے؟ رقیہ کہتے ہیں الرقیۃ یعنی حفاظت اور پناہ میں دینا، یہ لغوی معنی ہے۔ اور شریعت میں رقیہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اس کے لیے قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پڑھ کر کسی پر یا اپنے آپ پر آپ پھونک لیتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس طرح جسم پر دم کر لیتے ہیں تو یہ الرقیہ الشرعیہ کہلاتا ہے، اور یہی ہم کو کرنا چاہیے۔ اور یہ سب سے بہترین تعویذ ہے۔ رقیہ کیا ہے؟ بہترین تعویذ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ رقیہ کا معنی ہے تعویذ، اور استرقاء کا معنی ہے دم کروانے کو کہا جاتا ہے، اور یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ اور یہ تعویذ کا مطلب وہ تعویذ نہیں جو اکثر ہم لوگوں کے گلے میں دیکھتے ہیں، ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی گلے میں تعویذ لٹکایا ہوا ہے، کوئی ہاتھ میں کالی ڈوری یا لال ڈوری یا پیر میں ڈوری باندھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہی معلوم، یہی عقیدہ ان کو ملا ہے سماج و معاشرے سے کہ تعویذ لٹکانے سے، تعویذ باندھنے سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور ہم محفوظ رہتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے تقریباً مسلمانوں کا۔ تو میں آپ کو بتاؤں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔
تو تعویذ کا باندھنا، لٹکانا، تعویذ ڈورے ڈوریوں کا باندھنا، جسم پر لٹکانا، یہ شرک ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ سب سے بہترین تعوذ، سب سے بہترین رقیہ وہ قرآن کریم ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قرآن مجید میں سے، قرآن میں ایسی چیزوں کو ہم نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو قرآن کریم سرتاپا شفا ہے، کتاب شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے آپ، اس کو بھی سورۃ الشفا کہا گیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تو معوذتین ہے، یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کی یہ دو صورتیں ہیں۔ اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے، شیاطین سے اور شر سے بچنے کے لیے، انسانی شر اور شیطانی شر، جنات اور انسانوں کا شر، یہ تمام قسم کے شر سے، حسد سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے بہترین اگر کوئی تعویذ ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، لیکن اس کا لٹکانا نہیں ہے بلکہ اس کا پڑھنا، اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر جسم پہ دم کرنا چاہیے۔ یہی سنت سے ثابت ہے، یہی شریعت ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں رقیہ شرعیہ اور بیماری سے متعلق، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بیماری لاحق ہو تو آپ اللہ سے دعا کریں، جتنا ممکن ہو سکے خود ہی اپنا علاج کریں، خود ہی جسم پر پڑھ کر دم کریں، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کریں، تو آپ شیطانی شر سے بھی محفوظ رہیں گے، جنات اور شیاطین کی شرارتوں سے، شر سے بإذن اللہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ شیاطین ان لوگوں پر اترتے ہیں، یہ شیاطین، یہ جنات ان کو چمٹتے ہیں، یا شیطان ان کو لگتا ہے جو قرآن سے غافل ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہیں، ذکر و اذکار سے جو دور ہیں، شیطان ان کو بہت جلد حملے کرتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان والوں پر، نماز پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھنے والوں پر، ذکر کرنے والوں پر، اللہ کے سچے نیک بندوں پر اگر شیاطین ستاتے ہیں اور ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، ان پر جنات بھی اگر اترتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی شیطان آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ تو شیطان ہے، ہم کو بھی شیطان ستاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، آپ کا شیطان کیسے ہے؟ آپ کو کیا وہ گمراہ نہیں کرتا؟ آپ کو ستاتا نہیں ہے؟ آپ کو تکلیف دیتا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے ایک شخص مقرر کیا گیا، اور اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی کچھ چیزیں لے کر اس پر جادو کیا، جادوئی عمل کیا، اور اس شخص کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک شخص نبی پر یہودیوں نے بھیجا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چیزیں لے کر، آپ کی استعمال کی ہوئی چیز لے کر اس پر جادو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ پر کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حالت نیند میں تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیمار ہیں اور دو فرشتے آپ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے کندھوں کے پاس، اور وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور ایک پوچھ رہا ہے دوسرا جواب دے رہا ہے، ایک پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، دوسرا جواب دیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر وہ پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ انہیں جادو ہوا ہے۔ یعنی دو فرشتے جو آپ کے پاس آئے تھے انسانی شکل میں اور خواب کے ذریعے سے آپ پر کی گئی یہ بیماری یعنی جادو بتایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا خواب میں، ان دونوں نے آپس میں سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان دونوں نے سوال کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں جادو ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ بتایا کہ لبید بن عاصم نے۔ کس چیز پر کیا ہے؟ فلاں چیز پر کیا ہے۔ وہ چیز کہاں ہے؟ فلاں کنویں کے اندر، تالاب کے اندر ایک چٹان کے نیچے وہ چیز جادوئی عمل کر کے اس پہ کچھ منتر وغیرہ پڑھ کے انہوں نے وہ چیز وہاں چھپا دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب میں سارا منظر بتایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ نے تو صحابہ اکرام کو خواب میں جو آپ نے دیکھا تھا، جو جگہ دیکھی تھی، وہ جگہ آپ کو بتائی گئی، اور وہ دو صحابہ گئے اور پتھر کی چٹان کے نیچے سے وہ چیز نکالی، اس پر 11 گھیٹیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سورۃ الفلق، سورۃ الناس نازل ہوئی۔ سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں جملہ 11 آیات ہیں، ایک سورہ میں 6 آیتیں ہیں اور ایک سورہ میں 5 آیتیں ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتی گئے، ان آیات کے پڑھنے کے ساتھ وہ ڈوریاں کھلتی گئی، وہ گرہ کھلتی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہوتے گئے۔ آپ پر جو جادو کا اثر ہوا تھا وہ زائل ہو گیا بإذن اللہ۔ تو یہ دو صورتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، آپ پر اسی لیے نازل ہوئی، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت میں جو بھی اس مرض میں مبتلا ہوں گے، جادو اور جنت، شیاطین اور حسد کی بیماریوں میں، حسد سے متاثر ہوں گے، تو ان کے لیے یہ بہت بہترین علاج ہے، شفا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا چاہیے۔ انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، میں نے آپ کے رقیات سے متعلق، جادو سے متعلق، سورہ فلق اور ناس سے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ کے اگر اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں تو آپ میرے نمبر پر سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو جس قسم کی بھی بیماری ہے، وہ بیماری کی تفصیل آپ واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 9885650216۔ میں ڈاکٹر سید آصف عمری، حجامہ ایکسپرٹ اور شرعی راقی، MPEC گروپ آف سروسز، MPEC حجامہ سینٹر، مغل پورہ، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔